السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ٹرمز ڈسکس کریں گی۔ بڑے ہی آسان سی یہ دو ٹرمز ہیں، گلوبلائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن۔ گلوبلائزیشن ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک بڑے پیمانے پر کسی چیز کی گروتھ کا ہونا، یہ صرف گلوبلائزیشن میں صرف جو سامان ہے وہ ایکسچینج نہیں ہوتا، بلکہ جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی ایکسچینج کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے سوسائٹی کو بہتر بنانے کا۔ اب اس نے وہ آئیڈیا جو ہے وہ اپنے انگلینڈ میں یا دوسرے رشیا میں یا ادھر اپنا آئیڈیا جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن، یعنی ایک چیز آپ خود بنائیں اور پھر اس کو بڑے پیمانے پر ڈسٹریبیوٹ کریں، بڑے پیمانے پر اس کو آگے پہنچائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن۔ اور گلوبلائزیشن میں انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، ویپنز بھی آ جاتے ہیں، ڈیفنس بھی آ جاتے ہیں، یعنی یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے بہت بڑی فیلڈ کو کور کرتی ہے یہ گلوبلائزیشن۔ اور جس طریقے سے ماڈرن ایج میں ایڈوانسز ہوئے ہیں تو پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن کے رہ گئی ہے۔ آپ ایک یہاں سے فون کال ملائیں، آپ امریکہ میں ملا سکتے ہیں، انگلینڈ میں ملا سکتے ہیں۔ تو یہ گلوبل ویلیج کا کنسیپٹ بھی اسی گلوبلائزیشن سے ہی ہوا ہے۔ ایک موبائل کے ذریعے، موبائل بھی گلوبلائزیشن میں ہی آ جاتا ہے۔ یہ پروڈکٹ ایک بندے کی ہے، پھر اس کو مینوفیکچر کیا گیا اور ورلڈ وائڈ اس کو پھیلایا گیا۔ انڈسٹریلزم بھی اسی کی ہی کنسیپٹ ہے میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے، ایک ملک نے بنایا ہے، اس نے پوری دنیا میں پھر اس کو پھیلا دیا ہے۔ اور جب اس طریقے سے گلوبلائزیشن بڑھتی ہے تو اسی سے پھر کمپٹیشن بھی بڑھتا ہے۔ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے سے آگے جانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ اچھی پروڈکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا ملک ہے، اس کے پاس بھی خاص پروڈکٹ موجود ہوتی ہے، وہ اس کو سیل کر کے وہ آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو دنیا میں چیزوں کا پھیلانا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن۔ تو گلوبلائزیشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے گروتھ آن اے ورلڈ وائڈ اسکیل۔ جب بڑے پیمانے پر کسی چیز کی گروتھ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن۔ اب ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم ٹیکسٹ، پکچرز اور ساؤنڈ کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو کمپیوٹر پر پروسیس کر سکیں۔ ہمارے پاس ایک اگر پیج ہے، ہم اس کا پی ڈی ایف بناتے ہیں، پی ڈی ایف بنانے کے بعد ہم اس کو کمپیوٹر میں لے جاتے ہیں، وہاں سے ایڈٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائزیشن میں ہی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو ایک پکچر کا، ایک ٹیکسٹ کا، ایک ساؤنڈ کا ڈیجیٹل فارم میں آنا تاکہ کمپیوٹر پر اس کو آپریٹ کیا جا سکے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن۔ تو یہ دو کنسیپٹ تھے جو آج ہم نے سیکھے، گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ اور ڈیجیٹلائزیشن کا کنسیپٹ۔ ماڈرن لٹریچر میں بھی ان کا کنسیپٹ کافی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ 1950s کے بعد یہ جو کنسیپٹ تھا یہ بہت زیادہ دنیا میں پھیلا، اور جہاں پر بھی لٹریچر لکھا گیا، لٹریچر کو لکھنے والے جتنے بھی رائٹرز تھے انہوں نے ان دونوں فیکٹرز کو اپنی رائٹنگ میں انکلوڈ کیا ہے۔